نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ دینی رہنمائی کی 17ویں مجلس میں سبھی سامعین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ رمضان المبارک کے 2 عشرے الحمدللہ گزر چکے ہیں اور کل سے انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اس آخری عشرے میں ایک اہم عبادت انجام دی جاتی ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں، یعنی عبادت کی نیت سے کسی جگہ پر قیام کرنا اور ٹھہرنا۔ اس میں مردوں کے لیے ایسی مسجد جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، اور عورتوں کے لیے اپنے گھر کے کسی حصے کو جہاں وہ نماز پڑھتی ہوں متعین کر کے یہ عبادت انجام دی جا سکتی ہے، اور یہ عبادت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ہر سال بہت اہتمام فرمایا اور عذر کے بغیر ناغہ نہیں فرمایا۔ لیکن چونکہ ہر ایک کے لیے اس عبادت کو بذات خود انجام دینا مشکل ہے، اگر یہ کہا جائے سبھی مسجد میں چلے جاؤ تو یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس لیے اسے سنت کفایہ قرار دیا گیا کہ اگر کچھ لوگ بھی انجام دے لیں تو بقیہ سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں 1-1 2-2 آدمی موجودہ حالات میں اعتکاف کا ارادہ کر لیں، اور اگر ہر مسجد میں نہ ہو تو محلے کی ایک مسجد میں تو ہو ہی جائے کم سے کم، اور اگر چھوٹی آبادی ہو تو پوری آبادی میں بھی ایک جگہ ہو جائے گا تو سنت انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اور ہماری خواتین وہ گھر میں اگر کوئی چھوٹا کمرہ ہے تو اس کو اپنے لیے معتکف بنا سکتی ہیں، بڑا کمرہ ہے تو اس کے کسی حصے کو اپنے لیے خاص کر لیں، یکسوئی کے لیے پردہ بھی ڈال لیں تو اچھا ہے، اگرچہ پردہ ڈالنا اعتکاف کے لیے نہ مسجد میں ضروری ہے نہ گھر میں ضروری ہے، بس گھر میں جگہ کی تعیین ہو جانی چاہیے۔ اب اسی سلسلے میں ایک سوال آیا ہوا ہے کہ معتکفہ دوسرے کمرے میں حمام کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اگر جس کمرے میں اس نے اپنا معتکف بنا رکھا ہے اس کمرے میں حمام موجود ہے تو اسے چھوڑ کر بلا وجہ دوسرے کمرے میں نہ جائے، اور اگر حمام موجود نہیں ہے
یا ہے مگر مشغول ہے اور اسے تقاضا ہے تو جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک اور سوال اسی سلسلے میں پوچھا گیا کہ معتکفہ اپنے معتکف سے نکل کر حال کمرے میں جماعت میں شامل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی آج کل گھروں میں چونکہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور لوگ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، خواتین بھی پڑھ رہی ہیں گھر کے لوگوں کے ساتھ، تو اگر کوئی عورت اس طریقے پر اعتکاف میں ہے تو وہ اپنے معتکف سے نکل کر جماعت میں شامل ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو اگر کمرہ چھوٹا ہے اور اس کو اس نے معتکف بنایا، وہیں جماعت بھی ہو رہی ہے 2-4 آدمی مل کر، تو وہ بلا شبہ اس جماعت میں شریک ہو سکتی ہے۔ اور اگر کمرہ بڑا ہے اور اس کا معتکف ایک کونے میں ہے، ایک حصے میں ہے، پورے میں نہیں ہے، جو اس کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے اسی کو اس نے معتکف بنایا، اسی کو معتکف بنانا بھی چاہیے، تو اگر اسی حصے میں جماعت کی جانے لگے جہاں اس کا معتکف تھا تو وہ جماعت میں شامل ہو سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، گویا معتکف سے نکلے بغیر اس میں شامل ہو جائے، یا جماعت کی صفیں وہاں تک پہنچ رہی ہوں اور یہ اپنے معتکف میں اس میں شریک ہو جائے اسی جماعت میں، تو بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن بڑے حال کمرے میں اگر دوسری طرف جماعت ہو رہی ہے اور بیچ میں فاصلہ ہے اور یہ معتکف سے نکل کر اگر جماعت میں شریک ہوگی تو پھر اس کا اعتکاف صحیح نہیں رہے گا۔ ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ معتکفہ اپنے معتکف میں رہتے ہوئے کوئی گھر کا کام کر سکتی ہے، مثلا سبزی کاٹ لی وہیں بیٹھے بیٹھے، یا کوئی سینے پرونے کا کام کر لیا، تو معتکف میں رہتے ہوئے کر سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت نہ کرے تو بہتر ہے، افضل یہی ہے کہ یکسوئی اختیار کرے عبادت کے لیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اعتکاف میں عورت بیٹھے وہ کسی سے بات چیت نہ کرے، بالکل چپ رہے، تو جواب یہ ہے کہ چپ رہنا اعتکاف کے احکام میں شامل نہیں ہے۔ بقدر ضرورت، برائے ضرورت آدمی بول سکتا ہے، مرد ہو یا عورت، البتہ بلا وجہ باتیں نہ بگاڑے، مجلسیں نہ جمائے، یہ نہیں کہ کوئی آ گیا تو باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہماری زبان بھی زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار میں، تلاوت میں مشغول رہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ معتکف حالت اعتکاف میں موبائل پر ضروری بات چیت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بات چیت ضرورتاً موبائل پر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اعتکاف میں فساد نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے تہجد کے متعلق کہ اگر کوئی شخص رات میں نہ سوئے تو کیا وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ تہجد کا اصل وقت آخری شب ہے، رات کا آخری حصہ، اور اس کے لیے پہلے سے سونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر سو کر کے اٹھ جائیں اس وقت میں نماز پڑھ لیں تو بھی تہجد کا ثواب ملے گا، اور اگر جاگتے رہیں جیسا کہ آج کل رمضان میں بہت سے باتوفیق خوش نصیب بندے
پوری رات عبادت میں لگاتے ہیں اور وہ تہجد کے وقت میں پڑھیں تو انشاءاللہ انہیں بھی پورا ثواب ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالی کی رحمت سے امید یہی رکھنی چاہیے کہ جو تہجد کے وقت میں عبادت کرے گا، چاہے وہ پہلے سے سویا ہو یا نہ سویا ہو، انشاءاللہ اسے بھرپور ثواب سے نوازا جائے گا۔ ایک سوال صلاۃ التسبیح کے بارے میں ہے کہ میں نے پہلی رکعت میں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ جو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا بھول گیا، پھر بعد میں یاد آیا تو دیگر رکن میں اسے پورا کر لیا، 75 کی تعداد پوری کر لی، تو کیا میرے اوپر سجدہ سہو لازم ہے؟ جواب یہ ہے کہ سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ تسبیحات میں آگے پیچھے ہو جائے یا کمی بیشی ہو جائے اس سے کوئی سجدہ سہو صلاۃ التسبیح میں لازم نہیں ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں قیام صرف فرض اور واجب نماز میں ہی فرض ہے یا سنت اور نفل میں بھی فرض ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ فرض اور واجب میں فرض ہے، اور سنت اور نفل میں یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کے پڑھو گے تو کامل ثواب ملے گا، بیٹھ کے پڑھو گے نماز پھر بھی ہو جائے گی مگر ثواب آدھا ملے گا۔ اس لیے بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، خاص طور پر جو سنن مؤکدہ ہیں ان کو تو آدمی اہتمام سے کھڑے ہو کر ہی پڑھے تاکہ ثواب پورا اسے حاصل ہو۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ امام کے پیچھے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی تلافی کی کیا شکل ہوگی؟ کیا ہم پر سجدہ سہو لازم ہوگا؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے رکوع چھوٹ جاتا ہے یا ایک ہی سجدہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں دو باتیں ہیں اس سوال میں۔ ایک تو یہ کہ غلطی ہو گئی، غلطی کا مطلب یہ ہے کہ واجب ترک ہو گیا، مثلا التحیات نہیں پڑھی، تو اس طرح کی غلطی کی وجہ سے مقتدی پر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا، کوئی سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہے، نماز اس کی صحیح ہو جاتی ہے، بس اس کی جو کمی رہ گئی اس پر توبہ استغفار کر لے، آئندہ ایسا نہ کرے۔ دوسری صورت جو بتلائی گئی اس سوال میں کہ نیند کی وجہ سے رکوع ہی نہیں کیا یا 2 کے بجائے 1 سجدے کیے، تو جب نیند سے بیدار ہوگا تو امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اگر ممکن ہو تو یہ اپنا چھوٹا ہوا رکن ادا کر لے۔ یہ لاحق کے درجے میں، اس کو اصطلاح میں لاحق کہا جاتا ہے، تو یہ جو بھی اس کا رکن چھوٹا ہے وہ اپنا پورا کر لے، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پورا کر لے، اور اگر سلام پھیرنے سے پہلے نہ ہو تو بعد میں بھی کر سکتا ہے، لیکن کر لے بہرحال۔ ایک سوال یہ ہے کہ سحری میں جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ یہ سوال بہت کیا جاتا ہے اور اس میں غلط فہمی ہوئی ہے، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے بات چل پڑی کہ دعائے سحری کے نام سے ایک عربی کی عبارت لکھ دی گئی، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ حالانکہ یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ تو جو نیت کرنی ہے روزے کی اس کو عربی زبان میں ادا کر دیا گیا ہے کہ کل کے روزے کی، میں رمضان کے کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں۔ اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ دعا ہے، یہ نہ کسی حدیث سے ثابت ہے نہ کسی امام سے ثابت ہے، یہ صرف نیت کے الفاظ عام لوگوں کو بتلانے کے لیے کسی نے عربی میں لکھ دیے اور وہ چل پڑے۔ اس لیے اس دعا کے پڑھنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور
زبان سے نیت کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے روزے کے لیے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ جو روزے کی نیت سے سحری کھا لے بس اس کا روزہ خود بخود ہو جاتا ہے، الگ سے نیت کی یا کوئی عبارت پڑھنے کی عربی یا اردو میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ میں چاشت کی نماز پڑھ رہا تھا لیکن بجائے چاشت نکلنے کے اوابین زبان سے نکل گیا، تو میری چاشت کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل آپ کی چاشت کی نماز صحیح ہو گئی، اوابین کہنے سے کوئی چاشت بدل نہیں جاتی ہے۔ اور نفل نماز کے اندر تعیین کوئی شرط نہیں ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ آپ نفل کی نیت سے جو بھی نماز جس وقت پڑھ لیں گے وہ اسی وقت کی خود بخود ہو جائے گی۔ اشراق کے وقت پڑھ لیں گے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، وہ اشراق کی ہو جائے گی۔ چاشت کے وقت پڑھیں گے نفل پڑھ رہا ہوں، وہ خود بخود چاشت کی ہو جائے گی۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی چاشت کی نماز درست ہو گئی۔ ایک سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد کیا فاتحہ دینا ضروری ہے؟ جنازے کی پوری نماز یہ میت کے لیے دعا ہے۔ اس کو اگرچہ نماز کہا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ دعا ہے، اور دعا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی حمد و ثنا، دوسرے پیغمبر علیہ السلام پر درود شریف، اور تیسرے جو آپ دعا کرنا چاہتے ہیں وہ۔ تو آپ دیکھیے پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا الی آخری۔ تو دعا تو آپ کر ہی رہے تھے، اب جب سلام پھر گیا دعا مکمل ہو گئی تو اب یہ نئی دعا کہاں سے آ گئی؟ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ دعا پہ دعا کرو۔ تو نماز جنازہ تو خود دعا ہے، اور یہ تکمیل ہو گئی دعا کی، تو اب الگ سے فاتحہ کا کیا سوال ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کسی شخص کو مالک نصاب بننے کی حتمی تاریخ معلوم نہ ہو اور نہ ہی وہ رمضان کے کسی متعین تاریخ کو حساب لگاتا ہو، بلکہ کبھی آگے لگا لیا کبھی پیچھے لگا لیا، تو پھر اس کی زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ اور اگر یہ صحیح نہیں ہے طریقہ تو گزشتہ جو زکوٰۃیں نکالی گئیں اس کا کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ جو گزشتہ ہوا سو ہوا، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کن تاریخوں میں آپ پہلی مرتبہ مالک نصاب بنے تھے۔ کچھ بھی اندازہ لگا لیجئے، آس پاس آگے پیچھے جو بھی ہو، اور پھر اس ایک تاریخ کو آپ متعین کر دیجئے، مسلسل اسی تاریخ میں ہر سال قمری مہینے کے اعتبار سے، مثلا 1 رمضان ہو، 15 شعبان ہو، 15 شوال ہو، جو بھی ہو، اس ایک تاریخ میں آپ پورا حساب اپنا بینک بیلنس اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو جوڑ کر کے اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا فطرہ نابالغ پر واجب ہے؟ نابالغ پر فطرہ اس کے باپ پر ہے، اگر باپ صاحب استطاعت ہو تو وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی فطرہ نکالے گا۔ کل ایک مسئلہ آیا تھا، اس کی وضاحت بھی کر دی جائے کہ پوچھا گیا تھا کہ نابالغ بچے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں، تو سوال تھا چھوٹے نابالغ کے بارے میں، لیکن اگر وہ نابالغ 13-14 سال کا ہے جس کو مراہق کہا جاتا ہے اور وہ سمجھدار ہے، باشعور ہے، اور وہ پیسہ قبضے میں لے سکتا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے کل جو مسئلہ بتایا گیا وہ بے شعور بچے کے بارے میں تھا،
مراہق کے بارے میں نہیں تھا۔ ایک سوال زکوٰۃ ہی کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ میری بہن ایک مشترکہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے شوہر تو کچھ نہیں کرتے، وہ خود ملازمت کرتی ہیں اور ان پر زکوٰۃ فرض بھی ہے، تو وہ چاہتی ہیں کہ اپنی زکوٰۃ سے اپنی غیر شادی شدہ نند کی مدد کروں، تو ان کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنی نند کی مدد کر سکتی ہیں زکوٰۃ سے، زکوٰۃ ان کی بلا شبہ ادا ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم نے آج سے 7 مہینہ پہلے عمرہ کرنے کے لیے ٹور والے کے پاس ایک رقم جمع کرائی تھی اور اپریل میں سفر کا ارادہ تھا، لیکن حالات کی وجہ سے سفر نہیں ہو سکا۔ اب ٹور والے کی طرف سے ہمیں اختیار ملا ہوا ہے کہ چاہیں تو ہم رقم واپس لے لیں، چاہیں جمع کرا کے رکھیں، جب حالات درست ہوں تو ہم سفر میں جائیں، تو اس جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو ہاں، اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے آپ ابھی نکالیں یا اگر وہ واپس مل جائے رقم جب نکالیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ کو زکوٰۃ اس کی دینی ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے زیور تیار کرانے کے واسطے سونار کو پیسے دے رکھے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے، اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ اس کی ادا کرنی ہوگی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینا کیا فرض ہے؟ اگر بر وقت نہ دی گئی تو بعد میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ فرض تو نہیں ہے، لیکن سنت ہے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں پیغمبر علیہ السلام نے اذان دی ہے، اس لیے بچوں کو اس سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی بر وقت وہاں موجود ہو وہ اذان دے دے، یہ نہیں کہ مولوی صاحب آئیں گے وہی اذان دیں گے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اذان دے دے بچے کے کان میں تو وہ بھی درست ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ ایک سوال ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں نے تمہارا موبائل نہیں چرایا، تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو جھوٹی قسم کھائی ہے، یعنی چرایا تھا پھر قسم کھا لی کہ میں نے نہیں چرایا، تو یہ بہت بھاری قسم کی قسم ہوتی ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ ہی نہیں ہے، بس توبہ استغفار کرو، رو دھو کے اللہ سے معافی چاہو۔ اور اگر آپ نے قسم سچی کھائی ہے، چرایا ہی نہیں، اور قسم کھا لی کہ میں نے نہیں چرایا، تو کوئی کفارہ واجب نہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ قرض واپسی کے لیے کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ پڑھ کر دعا کیا کریں۔ اسی ضمن میں ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آج کل یوٹیوب پر بہت سے لوگ طرح طرح کے پریشانیوں کے بدلے میں ان کے حل کے لیے وظیفے بتاتے رہتے ہیں، تو ان وظیفوں پر عمل کرنا کیسا ہے؟ تو آنکھ بند کر کے عمل نہ کریں، اپنے علماء سے پوچھ لیں، اس کے بعد عمل کریں۔ کیونکہ یہ کچھ پتہ نہیں کہ بتلانے والا کون ہے اور کیا بتا رہا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے میں مشغول ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے میں مشغول ہے تو اس کو سلام کرنا مسنون نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کر لیا
تو جو آدمی کھانا کھا رہا ہے اس پر اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ جواب دے، لیکن اگر دے دے تو حرج بھی نہیں۔ اگر وہ ایسا مشغول نہیں ہے کھانے میں اور اس کا دھیان پوری طرح کھانے کی طرف نہیں ہے، آنے جانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، دے دے جواب۔ تو بالترتیب 3 باتیں ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ آدمی مشغول ہے تو آپ سلام نہ کریں، اگر کر لیا تو جواب کے آپ منتظر نہ رہیں، لیکن اگر وہ جواب دے دے تو لا بأس بھی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی وضو میں مشغول ہے، اگر آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے خشوع و خضوع سے وضو کر رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو سلام نہ کریں، لیکن اگر وہ ایسے خشوع و خضوع سے وہ وضو نہیں کر رہا، آپ نے سلام کر لیا تو وہ جواب بھی دے سکتا ہے، کوئی زیادہ اس میں تشدد نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر سطح پر دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔